کیا پاکستان واقعی عالمی سیمی کنڈکٹر ریس میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے؟ یہ سوال سننے میں شاید حیران کن لگے، لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ اس خبر میں دنیا کی سب سے طاقتور ٹیک کمپنیوں میں سے ایک گوگل کا نام جڑا ہوا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آج ہم ایک ایسی خبر، ایک ایسی پاسبلٹی اور ایک ایسی اسٹریٹجک ڈائریکشن پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان کی معیشت بلکہ عالمی ٹیک پاور بیلنس کو بھی بدل سکتی ہے۔ یہ صرف چپ کی بات نہیں، یہ طاقت، خود مختاری اور مستقبل کی تیاری ہے۔ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ تصویر جتنی سادہ لگ رہی ہے حقیقت میں اتنی ہی پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ آپ سے درخواست کہ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ دنیا اس وقت جس چیز کے گرد گھوم رہی ہے وہ ہے سیمی کنڈکٹرز۔ موبائل فون، لیپ ٹاپ، گاڑیاں، میزائل سسٹمز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، حتیٰ کہ جدید جنگی جہاز، سب کچھ ان ننھے چپس پر چل رہا ہے۔ کورونا کے بعد جب دنیا کو چپ شارٹیج کا سامنا ہوا تو بڑی طاقتوں کو احساس ہوا کہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری پر انحصار دراصل قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ امریکہ، چین، تائیوان، جنوبی کوریا اور یورپ اربوں ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ اس ریس میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور کیا پاکستان کے پاس واقعی وہ صلاحیت ہے کہ وہ اس ہائی سٹیکس گیم میں انٹری لے سکے؟ پاکستان کو عموماً سیمی کنڈکٹر جیسے ہیوی ٹیک شعبے سے جوڑ کر نہیں دیکھا جاتا، لیکن تصویر کا ایک رخ وہ ہے جو کم لوگ دیکھتے ہیں۔ پاکستان ہر سال ہزاروں انجینئرز، سافٹ ویئر ڈیولپرز اور کمپیوٹر سائنس گریجویٹس پیدا کر رہا ہے۔ دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیاں پہلے ہی پاکستانی ٹیلنٹ کو ریموٹ یا آؤٹ سورس ماڈلز میں استعمال کر رہی ہیں۔ چپ ڈیزائن، جسے فیبلیس ماڈل کہا جاتا ہے، وہاں ہارڈ ویئر سے زیادہ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان مستقل مزاجی سے ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن اسے چین، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک ممکنہ ٹیک کوریڈور بنا سکتا ہے۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے گوگل کی۔ واضح رہے، اس وقت کوئی آفیشیل اعلان نہیں کہ گوگل پاکستان میں سیمی کنڈکٹر فیکٹری لگا رہا ہے، لیکن عالمی ٹرینڈز اور گوگل کی حالیہ حکمت عملی ہمیں کچھ اہم اشارے ضرور دیتی ہے۔ گوگل اب صرف سرچ انجن نہیں رہا، وہ اپنی اے آئی چپس، ٹینسر پروسیسرز، ڈیٹا سینٹرز اور کلاؤڈ انفراسٹرکچر پر اربوں ڈالر لگا رہا ہے۔ گوگل مختلف ممالک میں یونیورسٹی پارٹنرشپس، اے آئی لیبز اور ڈیجیٹل اسکل پروگرامز کے ذریعے ٹیلنٹ ایکو سسٹم بنا رہا ہے۔ بھارت، ویتنام اور افریقہ کے کچھ حصے اس کی مثال ہیں۔ ایسے میں پاکستان، جہاں ٹیلنٹ سستا بھی ہے اور تعداد میں بھی گوگل کے لیے ایک اسٹریٹجک آپشن بن سکتا ہے، خاص طور پر چپ ڈیزائن ویریفیکیشن اور اے آئی ہارڈ ویئر ریسرچ کے شعبے میں۔ دوستو، اگر گوگل پاکستان میں کسی مقامی یا حکومتی ادارے کے ساتھ مل کر سیمی کنڈکٹر ڈیزائن سینٹر قائم کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف سرمایہ کاری نہیں ہوگا، بلکہ نالج ٹرانسفر، عالمی معیار کی ٹریننگ اور براہ راست عالمی سپلائی چین سے جوڑنا ہوگا۔ فل سکیل مینوفیکچرنگ یعنی کہ فیب لگانا انتہائی مہنگا اور پیچیدہ عمل ہے، لیکن دنیا بھر میں اب ہائبرڈ ماڈلز بن رہے ہیں، جہاں ڈیزائن ایک ملک میں، مینوفیکچرنگ دوسرے ملک میں اور ٹیسٹنگ کسی تیسرے ملک میں ہوتی ہے۔ پاکستان اسی چین میں سے ایک اہم کڑی بن سکتا ہے۔ یہاں معاملہ صرف معیشت کا نہیں، جیو پولیٹکس کا بھی ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیک وار کھلی حقیقت ہے۔ سیمی کنڈکٹر اس جنگ کا مرکز ہے۔ پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں وہ مکمل طور پر کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کے بجائے ایک نسبتاً نیوٹرل لیکن اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتا ہے۔ اگر پاکستان سمجھداری سے پالیسی بنائے تو وہ امریکی، یورپی اور حتیٰ کہ مشرقی ایشیائی کمپنیوں کے لیے ایک قابل اعتماد متبادل ہب بن سکتا ہے، خاص طور پر ان کمپنیوں کے لیے جو چین پر مکمل انحصار کم کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ بیلنس رکھنا آسان نہیں۔ پاکستان کو سرمایہ کاری لاتے وقت اپنی خود مختاری، ڈیٹا سیکیورٹی اور لانگ ٹرم قومی مفاد کو سامنے رکھنا ہوگا۔ گوگل جیسی کمپنی کا اثر و رسوخ بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے مضبوط ریگولیٹری فریم ورک، شفاف معاہدے اور مقامی ٹیلنٹ کی ملکیت اور ترقی کو ترجیح دینا لازمی ہوگا۔ اگر یہ توازن قائم ہو گیا تو فائدہ غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ اقتصادی لحاظ سے دیکھیں تو سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم ہزاروں ہائی سکل جابز پیدا کرتا ہے۔
صرف انجینئرز ہی نہیں بلکہ سپلائی چین، لاجسٹکس، میٹیریلز، سافٹ ویئر اور ریسرچ کے شعبے بھی اس سے جڑ جاتے ہیں۔ ایک کامیاب چپ ڈیزائن انڈسٹری پاکستان کو اربوں ڈالر کی ایکسپورٹس دے سکتی ہے، وہ بھی ایسے شعبے میں جو ویلیو ایڈڈ ہے، نہ کہ روایتی خام مال پر مبنی۔ اس کے اثرات دفاع، ٹیلی کام، آٹو موبائل اور اے آئی اسٹارٹ اپس تک پھیل سکتے ہیں، لیکن راستہ اتنا بھی آسان نہیں۔ پاکستان کو مستحکم بجلی، جدید انفراسٹرکچر، مضبوط آئی پی قوانین اور ریسرچ فرینڈلی ماحول کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹیز، انڈسٹریز اور حکومت کو ایک ہی پیج پر آنا ہوگا۔ شارٹ ٹرم سیاسی فائدے کے بجائے لانگ ٹرم ٹیک ویژن اپنانا ہوگا۔ سیمی کنڈکٹر ایک 2 سال کا پروجیکٹ نہیں، یہ دہائیوں کی سرمایہ کاری ہے اور مستقل مزاجی مانگتا ہے۔ آخر میں سوال پھر وہی ہے، کیا پاکستان اگلا سلیکون ویلی بن سکتا ہے؟ شاید نہیں، کم از کم روایتی معنی میں تو نہیں، لیکن کیا پاکستان عالمی سیمی کنڈکٹر چین کا ایک اہم اور بااثر حصہ بن سکتا ہے؟ تو بالکل ہاں، بن سکتا ہے، اگر درست فیصلے کیے جائیں تو۔ گوگل جیسے عالمی ٹیک جائنٹ کی ممکنہ شمولیت اس خواب کو حقیقت کے قریب لا سکتی ہے، مگر اصل امتحان پاکستان کا اپنا ویژن اور عمل ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیک کی دنیا میں صرف صارف نہ رہے بلکہ کریٹر بنے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں گوگل اور پاکستان مل کر سیمی کنڈکٹر گیم بدل سکتے ہیں؟ آپ کی رائے اس ڈسکشن کو آگے بڑھائے گی اور ہم ایسی ہی گراؤنڈ ریالٹی پر مبنی خبریں اور تجزیے آپ تک لاتے رہیں گے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔